ہیں وہ کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں جو سیلاب کے حوالے سے جو ایفرٹس جاری ہیں. میرے ساتھ چیئرمین این ڈی اے میں جنرل اختر نواز موجود ہیں اور ساتھ ان کے جنرل ظفر ہیں جو ہم نے ابھی جو نیا جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے ہم نے نئی باڈی بنائی ہے اس میں جنرل ظفر جو ہیں ہی از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس وقت جو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں لیکن میں جو پورے پاکستان میں میں نے دورے کیے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو 2010 میں جو دریائی سیلاب آیا تھا اور وہ زیادہ محیط تھا جنوبی پنجاب میں اور ادھر کے پی میں، اور جب وہ سندھ گیا تو وہاں پر نقصان اس نے کیا، لیکن جب سندھ داخل ہوا تو وہ ریلا اپنا کافی وزن اس کا کم ہو گیا تھا. لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سیلاب تھا. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بارشی جو تباہی ہوئی سے اس وقت دریائی تباہی تھی، یہ بارشی تباہی ہے. نمبر 2 جو ہیل ٹارنٹ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ملا کے اس کا جو سپریڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی تباہی بہت زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ جو صوبہ متاثر ہوا ہے وہ صوبہ سندھ ہے. سندھ کے جو علاقے ہیں وہ اس طرح آج بھی، جب کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج بھی سندھ کے شہر اور سندھ کے دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یقین کریں اس طرح لگتا ہے، میں پرسوں میرا دورہ تھا سندھ کا، تو یعنی سیلاب کی جو شدت ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہوگی. پانی کھڑا ہے اور اوپر سے لگتا ہے کہ شاید دریائے سندھ یا سمندر جو ہے پوری طرف چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. ہزاروں دیہات ڈوب چکے ہیں، ہزاروں. اور پرسوں بھی جب میں گیا، اس سے پہلے جب میں گیا تھا تو پرسوں بھی گیا تو ابھی بھی بعض جگہ چھت نظر آتی ہے گھروں کی، لیکن باقی سب کچھ ڈوبا ہوا ہے. اور فصلیں بے پناہ، یعنی چاول، کپاس اور کھجور کی جو درخت ہیں سب تباہ ہو گئے، لاکھوں ایکڑ کے اوپر. اور 1300 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں. ہزاروں زخمی ہوئے ہیں اور انسانی زندگی جو ہے بالکل یوں سمجھیں کہ بالکل کھڑی ہو گئی بالکل. اور لاکھوں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ جو دیہات جو ہیں وہ تو بنتے ہی گارے کے گھر ہوتے ہیں، یا اب اینٹیں اور سیمنٹ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی یہ کچے گھر ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں. اور جو مال مویشی جو ہے وہ اندازہ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب مال مویشی بہہ گیا ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے. تو یہ ہے یعنی ایک مختصر جائزہ اس تباہی کا. اور پھر میں عرض کروں گا کہ صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اس کے بعد جو صوبہ متاثر ہوا وہ صوبہ بلوچستان ہے، اس کے بعد کے پی، اور اس کے بعد جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع ہیں. اور گلگت بلتستان کا بھی ایک محدود علاقہ وہ بھی متاثر ہوا. اور آزاد کشمیر اللہ کے فضل سے تقریباً وہ اس سے بچا رہا. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت. جو امدادی جو کام جاری ہے
وہ NDA میں جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، جس کو جیسا میں نے بتایا کہ ہیڈ کر رہے ہیں جنرل اختر نواز، یہاں پر کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں احسن اقبال صاحب، ساتھ اس کے ہمارے متعلقہ وزارتیں ہیں، میں چیئر کرتا ہوں اس ساری ان میٹنگز کو خود بھی، اور ایک نیا جو ہمارا بنا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور پہلی میٹنگ میں نے ان کی لی ہے جہاں پر ایرا کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، ایرا کا ہے نا وہ، اور پھر کووڈ کا بھی ہیڈ کوارٹرز وہی تھا جی، اب وہاں پر ہم اس کے لیے بھی وہیں پر ہم نے انتظام کیا ہے، اور پہلی میٹنگ ہو چکی ہے۔ ایک انسانی حد تک، اور یہ میں بات خالی لفاظی کی حد تک نہیں کر رہا، انسانی حد تک پوری کوشش جاری ہے، فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبوں کے لیول پہ بھی۔ صوبوں میں آپ جانتے ہیں کہ PDMAs ہیں، ان کو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ان کو کہتے ہیں، یعنی وہ صوبوں میں وہ NDMA کے ہم پلہ ہے، تو باہمی یعنی کوآرڈینیشن سے باہمی کاوش جاری ہے، جہاں جہاں خلا ہے، جہاں گیپ ہے، ان کو برج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور سیاسی اختلافات یا سیاسی رنگ قطعاً اس میں کہیں اس کا شائبہ تک نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ میری یہی کوشش ہے، میں نے پورے پاکستان میں یہی میسج دیا، اور یعنی ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے، اس عہدے کا تقاضا بھی یہی ہے، صورتحال کا تقاضا بھی یہی ہے، عوام کی خدمت اور ان تک پہنچنا اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھیں اور خدمت کے اس فرض کو پوری ایمانداری سے انسانی حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو بھی کاوشیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا، بالکل آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی سے کہ آپ نے یہ بات اس طرح دکھائی، اس طرح ہونی چاہیے تھی۔ البتہ میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، آج سے نہیں 30 سال سے، کہ میں میڈیا سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور وہ جو ہماری جو ایجنسیز ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سے بھی بڑھ کر وہ رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آزاد سوچ ہوتی ہے، وہ عوام کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میڈیا کی جو رہنمائی ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حد تک حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، افواج پاکستان، یعنی وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی بھی جو ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے ایز اے اسپیک، کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ سندھ کے بعض علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی لوگوں کو محفوظ جگہ تک پہنچانا، اس میں ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز، نیوی کی بوٹس، نیوی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے ہمارے ان کے ہیلی کاپٹرز بوٹس، اور آرمی کے جوان افسر، چاروں صوبوں نے باقاعدہ اپنی ریٹن آمادگی منظوری دی ہے کہ آرمی آئے اور ساتھ شانہ بشانہ، اور وہ اس وقت دن رات کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4 ہفتے پہلے، 5 ہفتے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا، تخمینہ لگایا تھا کہ اتنے 1.1 ملین، ایسا نام رائٹ جو ارلیئر ہمارا تھا، یعنی 11 لاکھ گھرانے وہ متاثر ہوئے ہوں گے اس سیلاب سے۔ تو اس کے لیے ہم نے 28 جو ارلیئر ہمارا تھا، یعنی 11 لاکھ گھرانے وہ متاثر ہوئے ہوں گے اس سیلاب سے، تو اس کے لیے ہم نے 28 ارب روپیہ تخمینہ لگایا تھا، 25,000 روپیہ فی خاندان۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ ٹیکنیکل باتیں وہ آپ کو پریزنٹیشن میں مل جائیں گی، آپ کو آگاہی ہو جائے گی، ویسے بھی آپ کے فیلڈ میں لوگ ہیں۔
تو جو پاورٹی اسکور جو ہے بیسٹ کو ہم نے سمجھا کہ یہ بہترین ادارہ ہے کہ جو کہ اسٹیبلشڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے ذریعے ہم یہ رقوم تقسیم کریں، کیونکہ وہ شفافیت بھی ہوگی، ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے۔ تو وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ کی منظوری دی۔ آج میں یہ اس 28 ارب میں سے کتنا مفتہ میں بتا دیتا ہوں، 20 ارب سے زیادہ تقسیم ہو چکا ہے انتہائی شفاف طریقے سے۔ تو اب 2 ہفتے پہلے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو تباہی بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم نے دوبارہ بیٹھے سر جوڑ کے مشاورت کی، این ڈی ایم اے نے ہمیں ان پٹ دی، دوسرے طریقوں سے ہمیں اندازہ ہوا، صوبائی حکومتوں سے کہ یہ تو بہت، اور سندھ جس طرح میں نے کہا کہ سندھ ہیز سفرڈ دا موسٹ، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں، تو ہم نے 70 ارب پہ لے گئے ہیں یہ اماؤنٹ، اور یہ سارے کا سارا پیسہ وفاقی حکومت دے رہی ہے، اس میں کوئی بیرونی امداد، ورلڈ بینک اس میں کوئی شامل نہیں، اٹ از پیور پاکستان's اون میگر ریسورسز، جی فیڈرل گورنمنٹ کے۔ اور یہ اب یہ 3 ملین گھرانوں سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے فیملیز، تو یہ 70 ارب روپے اب تقسیم ہونے جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 28 ارب بھی اتنے تھوڑے وقت میں جو تقسیم ہوا اس کی مثال نہیں ہے، اس کو پوری طرح ہم نے سپورٹ کیا۔ بسپ کے سیکرٹری کو، محترمہ شازیہ مری صاحبہ ہماری وہ منسٹر ہیں، بڑی جان فشانی سے کام کر رہی ہیں، بسپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، این ڈی اے میں کام کر رہا ہے، ہم روز بیٹھتے ہیں، تو مجھے امید ہے کوئی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئے گی، نہ آئی ہے، اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوگا، شفافیت ول بی ایبسلیوٹلی ون آف دا پلرس آف دس انٹائر ایفرٹ، اور میرٹ بیسڈ ہوگا، جس کا حصہ ہے جس صوبے کا اس کو ملے گا اسی طرح باقی صوبوں کو۔ تو سندھ کا حصہ اس میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر تباہی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اس سے لوگ سب سے زیادہ وہاں متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ 70 ارب انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو بھی تقسیم کر لیں گے، اس کے ٹائم لائن میں طے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ روپیہ وفاق ایک امدادی رقم دے رہا ہے ان گھرانوں کو جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس میں جنرل اختر نواز صاحب نے، ان کی ٹیم بڑا کام کیا۔ کتنے % مکمل ہو گیا جنرل صاحب؟ 80% ہم وہ چیکس ان کو رقوم دے چکے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ 1300 سے زائد افراد اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں سینکڑوں بچے بھی شامل ہیں، اس طرح زخمیوں کو بھی ہم ان کو امدادی رقم دے رہے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے، میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلے جاؤں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے جو برادر ممالک ہیں، ان کے بھی امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کئی ہفتوں سے ایک ایئر برج بن چکا ہے، اب جو علاقے جہاں پر وہ ان کے جہاز اتر سکتے ہیں وہ اسٹریٹ وہاں لینڈ کر رہے ہیں، کراچی میں، اپنے اندرون سندھ میں بھی لینڈ کر رہے ہیں جنرل صاحب، سکر میں، لاہور، اسلام آباد، جی، اور اسلام آباد میں، ان علاقوں میں ان کے جہاز لینڈ کر رہے ہیں، جن میں یو اے ای، انہوں نے یو اے ای کے جو صدر ہیں ہز ہائنس محمد بن زائد، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلی ان کا لفظ تھے یہ شہباز شریف، یہ پہلی ٹرانچ ہے $50 ملین کی، جو ہم سامان کی شکل میں آپ کو دیں گے، اور ان کا ایئر برج بن چکا ہے۔ قطر کے جہاز آئے ہیں، ترکی کے جہاز آئے ہیں، اب ترکی کی ٹرینز چل پڑی ہوئی ہیں وہاں سے سامان لے کر، انقرہ، استنبول، تہران اور اسلام آباد، تو اب وایا کوئٹہ ترکی کی وہ آئیں گے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ اب وہ یہ جی دال بندین، وہاں پر یہ ٹرینیں آئیں گی، وہاں پر یہ ان کو ان لوڈ کریں گے اور آگے پھر سامان آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک نیٹ ورک
ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا بن چکا ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اس میں امریکہ نے امریکن USAID نے $31 ملین کا انہوں نے اعلان کیا. برطانیہ نے $15 ملین کا پہلے انہوں نے £1.5 ملین، اب انہوں نے بڑھا کے £15 ملین کر دیا ہے. اسی طریقے سے آغا خان پرنس کریم کے صاحبزادے کا مجھے فون آیا تھا، انہوں نے $10 ملین کا انہوں نے مجھے کنوے کیا، اعلان کیا. آج جو عاطف باجوہ جو ہیں، جو CEO ہیں الفلاح بینک کے، وہ مجھے خود ملے اور انہوں نے شیخ نیحان بن مبارک جو چیئرمین ہیں الفلاح بینک کے، $10 ملین کی رقم کا انہوں نے مجھے آ کے اعلان کیا ان کے بہاف پہ، شیخ نیحان بن مبارک کے بہاف پہ. اسی طریقے سے باقی ممالک، آسٹریلیا سے آئی ہے رقم، جو یونائٹڈ نیشنز میں جو باقاعدہ ہمارے جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے یون کے ساتھ مل کر جو فلیش اپیل کا انتظام کیا، وہ اس کا اجرا ہو گیا ہے. وہ £160 ملین ہے، اور پھر وہ یہ ٹریگر کرے گا اور باقی جو ڈونرز ہیں وہ ہوپ فلی اس میں شامل ہوں گے. آج امریکہ کا ایک وفد مجھے ملا ہے اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس برے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں اور مزید جو بھی اس میں ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. قطر کے امیر سے میری چند دن پہلے پھر بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور اس مصیبت وقت میں ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں. سعودی عرب کی ہمیں امداد پہنچی اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ اس معاملے میں بڑی بھائی چارے کے جذبے سے وہ پاکستان کی اس وقت برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنی امداد کریں گے. تو یہ تو امدادی جو سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. مگر اب جو مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ وبائی امراض کا ہے. سندھ میں پانی کھڑا ہے، جب تک وہ نکلتا نہیں ہے تو بہت بڑا تھریٹ ہے واٹر بورن ڈیزیز کا، جس میں وہاں پر گیا ہوں کئی مرتبہ. وہاں پر ڈائریا کی جو بیماری جو ہے وہ ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر دوسری جو مچھر اس کے حوالے سے وہ بیماری کا بڑا خطرہ ہے. تو پینے کا پانی ان کو صاف پانی چاہیے ان کو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن کا آنا ہے. انفراسٹرکچر ہمارا بے پناہ تباہ ہوا ہے اور ایک محتاط اندازہ ہے کہ یہ ہماری جو ڈیمیج ہوئی ہے ہماری پوری ملک کے اندر ہماری، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ فصلیں ہیں، چاہے وہ ہمارے ہر چیز جو بہہ گئی ہے، اجڑ گئی ہے، یعنی زندگی اجیرن ہو گئی ہے پاکستان کی. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ اور پھر جو اکانومی کا جو نقصان خدا نخواستہ ہوگا. دیکھیے اب وہاں پر گندم نہیں، سندھ میں جو گندم کی بجائی جو ارلی ہوتی ہے پنجاب کے مقابلے میں، وہ اکتوبر نومبر میں بجائی شروع ہو جاتی ہے. اگر زمین جو ہے وہ اگر خشک نہیں ہوگی اور وہاں پر اس کی جس کو کیا کہتے ہیں کسان کی لینگویج میں وتر نہیں آئے گا، وہ وہاں پر بیج نہیں سکتے. یہ ضرور ہے کہ کچے میں وہ گندم بیجی جائے گی، یہ ٹھیک ہے بات، لیکن جو وہاں پر وہ جو زمین جو ہے وہ اگر نہیں آئے گی وہاں پر وتر، تو وہاں پر بجائی نہیں ہوگی. تو پاکستان کی اکانومی کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچے گا. ہمیں ایڈیشنل ویٹ امپورٹ کرنی پڑے گی اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا بڑا ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. وی ہیو ویری اسکیئرس ریسورسز. اس وقت $20 ارب تو آپ کی جو امپورٹ ہے اور مہنگے آئل کی اور گیس کی، وہ $20 ارب کھا گیا ہے بالکل پاکستان کے. اور یہ ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو. اور اسی طرح ابھی بھی ڈالر کچھ اپنا تیل کچھ کم ہوا ہے نیچے، لیکن ابھی بھی ہماری پہنچ بہت زیادہ ہے. گیس تو اس کا حصول تو ہے ناممکن ہے بالکل، اس لیے کہ پورا یورپ پل پڑا ہے جہاں پر گیس کے جو موجود ہیں اپنا ممالک. اور ہمیں اپنا جو ہم نے جو کی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں ڈیل قطر سے، اس کے تحت ہمیں مل رہا ہے، یا پھر
2021 میں یا 20 میں سپہ سالار گئے تھے قطر، وہ دوسرا کانٹیکٹ ہوا. جب کووڈ تھا اس حکومت کی، اس کو ہوش نہیں تھا کہ بھئی یہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، ہم سستی گیس شارٹ ٹرم میں بھی لے لیں اور لانگ ٹرم میں بھی لے لیں. $3 اسپاٹ تھا اس وقت یہ گیس LNG، اور $5-6 تھا لانگ ٹرم. اگر ہوش و حواس سے کام لیتے اور درد ہوتا قوم کا، فکر ہوتی اس قوم کے مستقبل کی، تو وہ میں ہوتا تو میں لانگ ٹرم سودے کر کے تو آج ہم سکھ کی نیند سو رہے ہوتے. یقین کریں آپ. بالکل نہ انہوں نے شارٹ ٹرم فائدہ اٹھایا نہ لانگ ٹرم فائدہ اٹھایا. اور آج $40 پہ بھی گیس آپ کو نہیں مل رہی. بالکل ملتی ہمیں بڈز آتی کوئی نہیں. کوئی یورپ اب جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے یوکرین کا رشیا کا، اس کے نتیجے میں یورپ جو ہے وہ بالکل ہل گیا، اور وہ جہاں سے بھی گیس ان کو ملتی ہے وہ مہنگے دام میں دے رہے ہیں. اب ہم منتیں کر رہے ہیں اپنے دوست ممالک کی، اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کس طرح ہم گیس لا سکیں. اس کے لیے دن رات کوشش جاری ہے. ایک طرف سیلاب، IMF، مہنگائی اور گیس. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کس طرح زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک چیلنج ہے، ہم نے مل کر کرنا ہے. اسی وجہ سے میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ خدا را سیاست کو ایک طرف کریں، اختلافات کو ایک طرف کریں، اور مل کر ہم اس مشکل وقت میں اس قوم کا ہم دکھ اور بانٹ لیں، اور دن رات محنت کر کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ان لوگوں کو تو اپنے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون سیاست کر رہا ہے اور کون کو کیا کہہ رہا ہے. ان کو تو اس کو زندگی کے لالے پڑے ان کو، اور وہ ایک نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ ہیں پاکستان کے. تو ہمیں کم سے کم اس کو تو ان کا احساس کرنا چاہیے، ان کی تکلیف کو ہمیں جاننا چاہیے، ان کے اس دکھ میں اس کو شریک ہونا چاہیے. کل میں وہاں تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو ایک نوجوان وہ تھا اپنا وارث، وہ مجھے ملنا چاہتا تھا. میں اپنی تقریر کر رہا تھا تو وہ مجھے جاننے کا کہتے کہ میاں صاحب میری بات سن کے جائیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کا ٹرک، وہ سگو برج پہ ٹرک اس کا اپنا بھائی کا اپنا گر گیا، اور وہ بھائی بھی بیچارہ اپنا موجوں کے نظر ہو گیا. تو اس کی ابھی تک لاش نہیں ملی. میں نے گزارش کی ہے GHQ کو، میں نے کہا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اس برج کو بھی، وہاں بیلی برج ہماری جو انجینئرنگ کور لگا رہی ہے. تو کہیں انجینئرنگ کور ہے، کہیں اپنا PDMA ہیں، کہیں ND میں ہیں، کہیں وزراء ہیں، کہیں اپنا پروونشل گورنمنٹس ہیں. جو انسانی حد تک ہو رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں. اگر کہیں کمی ہے تو اس کو ہم پیار محبت سے آگے بڑھائیں. خود تو اب کہیں دورہ نہیں کرتے، آپ خود کہیں جاتے نہیں، اور سیاست کو بالکل اپنے ایک اس میں زہر گھول دیا ہے، معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا ہے. خدا را یہ اس ملک کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں سے گالیاں کھانی ہیں یا ان سے دعائیں لینی ہیں؟ فیصلہ کر لے قوم، فیصلہ کر لے اس بات کا کہ اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں اپنا دیہات میں، آج بھی ہماری روایت ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں سوگ یا مرگ ہو جائے تو دشمن بھی چلے جاتے ہیں وہاں پر. جو وہ کہتے ہیں قتل، جو قتل ہوئے تھے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت اپنا برا وقت ہے، ہم آئے ہیں، اپنی لڑائی بعد میں لڑیں گے. اور بھئی ہم آج اپنی سیاست بعد میں کر لیں گے. آؤ پاکستان کو بچا لو، پاکستان کے کروڑوں عوام کو بچا لو. آج ڈوبنے سے یہ معیشت کو بچا لیں، پاکستان کو کھڑا کریں. قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے وقت آتے ہیں، لیکن ہمت کے ساتھ کام لیں، صبر کے ساتھ کام لیں، تحمل کے ساتھ کام لیں، اور محنت کریں ایمانداری سے، دن رات محنت کریں. جاپان اور جرمنی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہاں پر ایٹم بم پڑے اپنا جاپان میں، اور یہاں پر بارشی پانی نے تباہی مچا دی، اور یہ اس سے کم نہیں ہے. کروڑوں لوگ جو ہیں آج اپنا آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، اور وہ راہ تک رہے ہیں کہ کوئی آئے مسیحا اور ہمارا ہاتھ تھامے. تو اس وقت سیاست نہیں، اس وقت صرف خدمت اور پاکستان کو بچانے کی بات کریں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی میں نے میٹنگ کی جو ہماری جو بنی تنظیم، اور اس میں میں نے چاروں چیف منسٹرز کو دعوت دی تھی.
کچھ آئے کچھ نہیں آئے، میں نام کسی کو نہیں دوں گا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریئلی ایکسپوز دیم اور امبیرس اینی بڈی. بھائی یہ وقت اکٹھا ہونے کا ہے. جب برا وقت آتا ہے تو پھر سب وہ جو اپنا جو ہوتی ہے جو ماں، وہ اپنے پروں میں سب کو لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی سامنے دشمن کھڑا ہے، تو اس کو دشمن سیلاب ہمارا کھڑا ہے اور ہم اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس کی دشمنی کو سیٹل کر رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا معاملہ؟ دس کانٹ گو لائک دس فار ایور. اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. دیر ہیز ٹو بی این اینڈ. اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کے عوام کو بچانا ہے اور اپنے مستقبل کو بچانا ہے، اس کو تابناک بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمت، محنت، دیانت کے ساتھ اعتماد، استحکام، مشاورت، صبر، تحمل اور بھائی چارے سے کام لینا ہوگا. اور تمام سب کو مل کر اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر ہم یہ قوم کو تقسیم کریں گے تو کون ہماری مدد کو آئے گا؟ وہ کہیں گے یہ تو اپنے دشمن خود ہیں، ان کی ہم مدد کیا کریں؟ سو لیٹس ناٹ keep on repeating this blunder. Let's resolve and resolve to be together in this hour of need, and then do our politics when time comes. تو بس یہ میری گزارشات تھیں. یہ I'm sorry میں نے بڑا وقت لیا ہے آپ کا، اور لیکن یہ سارے معاملات، میں جو آخری بات کرنا چاہتا تھا کہ جو ری ہیبلیٹیشن کا جو ابھی آنا ہے، اس کا موقع، اس کا وہ چیلنج، وہ اربوں خربوں میں ہے. پل کے پل اڑ گئے، سڑکوں ہزاروں میل سڑکیں جو ہیں اڑ گئیں. اپنا بلوچستان میں آپ دیکھیں، وہاں پر انگریز کے زمانے کے جو بنے ہوئے پل، وہ اب دوز برجز ہیو کیوڈ ان. اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں. اور میں کیا کہوں، انگریز کو ایک لحاظ سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ سینکڑوں سال یہ ریلوے کا نظام لے کے چلتا رہا. وہاں ان کی جو گارجز ہیں وہاں سے، یعنی سنگلاخ پہاڑوں سے انہوں نے اس سسٹم کو بنایا. اس زمانے میں 100 سال پہلے وہاں پر ہر جگہ انہوں نے وہ انگریو کیا ہوا ان کے نام، جو وہاں پر یا مرے یا ان کے جنہوں نے کام کیا وہاں پہ. ہم اسی سے سیکھ لیں. اگر اس وقت اپنا ریاست مدینہ کی دن رات بات کرنا، اور جب قوم ڈوب رہی ہے تو اس کو الٹ کام کرنا، یہ کہاں کا عمل ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں آپ رہنمائی، آپ لیڈ لیں میڈیا، اور اس بارے میں قوم کو اکٹھا کریں. اگر قوم اکٹھی ہو جائے گی، انشاءاللہ بڑے سے بڑا چیلنج جو ہے انشاءاللہ وہ عبور کر جائیں گے. بڑے سے بڑا چیلنج انشاءاللہ. تو یہ قوم اکٹھی، خدا نہ قسم اکٹھے نہ ہوئے تو میرے منہ میں خاک. پھر وی آر ان ٹربل اینڈ ڈیپ ٹربل. تو اس لیے یہ موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں، اکٹھے ہو کے کام کریں، وسائل کو اکٹھا کریں، اپنی انرجی کو اکٹھا کریں، اپنے اذہان کو اکٹھا کریں، اور مل کر ہم لڑیں گے. اس پانی نے جو تباہی مچائی، تو انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے انشاءاللہ.